الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امام قاضی ایاز بن موسیٰ الیحصبی المالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مشہور و معروف کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، جس کو عمومی طور پر شفا شریف کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے انشاءاللہ، جس کے ابھی فضائل اور جس کے بارے میں علماء کے اقوال ہم ذکر کریں گے۔ تو اس کتاب کو الحمدللہ عز و جل دور حدیث شریف کے اندر انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی، اس کو پڑھا جائے گا، اور اس کے ضمن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فضائل و کمالات شفا شریف کے اندر موجود ہیں، یا اس کی شروحات کے اندر جو علماء نے لکھے ہیں، یا دیگر کتابوں میں جو علماء نے لکھے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ضمن کے اندر وہ باتیں بھی ہم بیان فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں ابتدائی اس حوالے سے ہم سنیں گے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اخلاص کے ساتھ بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائیں، شیطان کے دخل سے، ریاکاری سے، عجب سے، حب جاہ سے اللہ رب العزت جل وعلا اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے طفیل ہمیں محفوظ رکھے۔ کچھ باتیں ابتدا میں جو خاص سیرت مطہرہ سے متعلق ہیں، کچھ مقدمات سمجھ لیں، تمہیدی باتیں سمجھ لیں، وہ میں عرض کرتا ہوں، نوٹ فرما لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ فائدہ دیں گے آپ کو۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، جو فضائل و کمالات ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اور اس پر بہت سارے دلائل یہ قرآن و حدیث سے بھی موجود ہیں اور مشاہدے کے بھی موجود ہیں، یعنی بندہ مشاہدہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اس ضمن میں بھی اس کے سامنے یہ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، اس کے جو کمالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقامات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کی انتہا کیا ہے، اس کا آخر کیا ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے جو ہیں، یہ نہ روز قیامت رکیں گے، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، بلکہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات کے اندر، درجات کے اندر، رتبے کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہی رہے گا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کی وضاحت موجود ہے۔ سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوبہ فرمائیے کہ اگر سمندر سارے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، تو یہ سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اگرچہ کہ ہم اس کی مثل اور سمندر لے کر آ جائیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سمندر سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں، تو یہ سمندر تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات نہیں ختم ہو سکتے۔ ابھی کلمات ہیں کیا؟ اس سے کیا مراد ہے کلمات سے؟ تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ بعض مفسرین نے یہاں پر کلمات رب سے مراد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات سے مراد
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات مراد لیے ہیں۔ تو اب اس تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کا معنی یہ بنے گا کہ اگر سمندر سارے کے سارے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو یہ لکھتے رہیں گے لکھتے رہیں گے لکھتے رہیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کبھی ختم نہیں ہو سکیں گے۔ دوسری آیت مبارکہ جو مشہور آیت ہے سورہ والضحیٰ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی ہر آنے والی گھڑی میں جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے وہ پہلی گزری ہوئی گھڑی سے اچھا اور بہتر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کے تحت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو مقامات رفیعہ ہیں، بلند درجات ہیں، ان میں ہر لمحہ یہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، ہر لمحہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی یہ اس آیت کے ضمن کے اندر ارشاد فرمائے کہ جو پہلی والی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے، وہ کس طرح ہے کہ آنے والی گھڑی کے اندر ایک مقام اور بڑھ گیا اور مرتبہ بڑھ گیا، یعنی بندے نے سانس لیا، سانس لینے کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بڑھ چکا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقامات کی کوئی حد نہیں ہے، جس طرح وہ لامحدود ہے تو اس کے جو مقامات ہیں، اس کی بارگاہ میں جو حاصل کرنے کے مقامات ہوتے ہیں، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جہاں ابھی سب سے زیادہ ہے تو وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ لہذا بندہ ایک فضیلت بیان کرے گا اور ابھی وہ فضیلت بیان کر کے فارغ نہیں ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما چکا ہوگا۔ تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، آپ کے جو مرتبے ہیں، ان کو بالکلیہ مکمل طور پہ بیان کرنا کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، کہ وہ بیان کر ہی نہیں سکتا مکمل طور پر۔ یہ ایک وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے انسانی اعتبار سے غیر منتہی ہونے کے، لامتناہی ہونے کے، اس وجہ سے کہ آپ کے مقام و مرتبے بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ایک اور وجہ بھی علماء نے لکھی ہے جو آگے انشاءاللہ آ رہی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ مسلسل بیان کی جاتی ہے، مسلسل آپ کی شان و فضیلت کے اندر کتابیں لکھی جاتی ہیں، ہر دور کے اندر، ہر زبان کے اندر آپ کی سیرت طیبہ لکھی گئی، تو اس کی ایک وجہ انشاءاللہ آگے سبق کے اندر آ رہی ہے۔ اچھا، اب جب کمالات اور فضائل، مقامات یہ ابتدا سے انتہا تک چلتے وہی آ رہے ہیں اور چلتے ہی رہیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اس کو بیان کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ تو ازل سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس وقت انبیاء کرام علیہم السلام کی جو ارواح تھیں، ان کے سامنے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے۔ ان کی ارواح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میثاق لیا، پختہ وعدہ لیا۔ مشہور آیت کریمہ ہے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کے اندر کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، یعنی اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا کہ میں تم کو کتاب و حکمت دینے والا ہوں، میں نے تمہیں کتاب و حکمت دی، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے، عظیم الشان رسول، کہ جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے والا ہو تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی ضرور مدد کرنا۔ اس آیت کے تحت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ بات تو طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کا زمانہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے اس بات کا جو وعدہ لیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے، تو آنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر کے اندر تھا، تو اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر نبی یہ اپنی امت کو اس بات کی تبلیغ کرتا رہا، اس بات کی وہ تعلیم دیتے رہے، بتاتے رہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہو، آپ تشریف لے کر آئیں تو آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں اور آپ کی ضرور مدد کریں۔
وہ فضائل و کمالات بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات انبیاء کے سامنے بیان کیے، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اپنی امتوں کے سامنے بیان فرمائے۔ تو یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا ہی رہے گا۔ باقاعدہ جو سیرت لکھنے کی ابتدا ہوئی یا سیرت نبوی کو بیان کرنے کا جو سلسلہ ہوا جو ہمارے سامنے موجود ہے، وہ سلسلہ کب ہوا؟ اس کو جاننے سے پہلے سیرت کا معنی کیا ہے، سیرت کس کو کہتے ہیں، یہ ہم سمجھ لیں کہ سیرت ہے کیا چیز۔ تو سیرت کا جو لغت کے اندر معنی ہے، لغوی معنی اس کا، وہ ہے الطریقۃ والسنۃ حمیدۃ کانت او ذمیمۃ، یعنی سیرت کا مطلب یہ طریقہ کار اور راستہ ہے۔ راستے کو بھی سیرت بولتے ہیں، چلنے کو، اور جو کسی کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو بھی سیرت بولتے ہیں۔ اب چاہے یہ اچھا طریقہ ہو چاہے برا طریقہ ہو، یعنی اچھی سیرت ہے تو اس کو بھی سیرت ہی سے تعبیر کیا جائے گا، کسی کی بری سیرت ہے تو اس کو بھی سیرت ہی سے تعبیر کیا جائے گا، اس کو سیرت ہی بولا جائے گا۔ یہ ہے لغت کے اندر اس کا معنی۔ اور جو علماء کی اصطلاح کے اندر، اہل علم کی اصطلاح کے اندر جو سیرت کا معنی ہے وہ یہ ہے معرفت جمیع احوالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی التفصیل منذ ولادتہ الی وفاتہ وما یتصل بذلک۔ معرفت جمیع احوالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی التفصیل منذ ولادتہ الی وفاتہ وما یتصل بذلک، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام احوال، تمام حالات کو جب سے آپ کی ولادت ہوئی اس وقت سے لے کر آپ نے وصال ظاہری فرمایا اس وقت تک جتنا بھی آپ کے احوال بیان کیے گئے ہیں ان کو جاننے کا نام سیرت ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہیں، کسی بھی طرح کے حالات زندگی ہوں، ان کو تفصیل کے ساتھ جاننا، اس کو اصطلاح کے اندر جو ہے وہ سیرت کہا جاتا ہے۔ اس میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب شریف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو ہے، قبیلہ آپ کا، اسلام سے پہلے آپ کی قوم کی حالت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت فرمانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غزوات کے اندر شریک ہونا، مختلف انداز میں دعوت دین دینا، یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں، یہ سیرت طیبہ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اور بہت ساری باتیں جو اسی طرح کی ہوں گی جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہوگا تو اس کو سیرت کہا جاتا ہے، اس کے جاننے کا نام یہ سیرت طیبہ ہے۔ تو اس لحاظ سے جو سیرت کی ابتدا ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام حالات کو جاننا، ولادت سے لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وصال ظاہری فرما کر پہنچ جانا، اس تک کے تمام معاملات کو جاننے کی جو باقاعدہ ابتدا ہوئی، تو زبانی ابتدا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو چکی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف مقامات پر جاتے یا آپس میں بیٹھتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کیا کرتے تھے، آپ کے فضائل و کمالات بیان کرتے تھے، اپنی پرانی حالت بیان کرتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان پہ احسان کیا اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ یوں سلسلہ تو یہ باقاعدہ شروع ہو چکا تھا۔ لیکن سیرت کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت لکھوانے کا سلسلہ شروع ہوا وہ ہوا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، کہ آپ کے دور خلافت کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات تھے کہ جو باقاعدہ اپنے شاگردوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا املا کرواتے تھے، ان کو بتاتے تھے اور وہ لکھتے جاتے تھے ان کے شاگرد۔ یہ نہیں یہ زبانی بتایا کرتے تھے اور ان کے شاگرد اس کو نوٹ کرتے چلے جاتے تھے، یعنی مختلف کتابوں مختلف کاغذوں کے اندر، یا جو اس زمانے میں لکھنے کے انداز تھے پتوں پر، ہڈیوں پر، اس کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ لکھا کرتے تھے ان کے شاگرد۔
اور کتابی صورت کے اندر باقاعدہ جو تدوین شروع ہوئی کہ کتابیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئیں، تو سب سے پہلے جو سیرت کی کتاب لکھنے کے حوالے سے معروف ہیں وہ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے ہیں، حضرت سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن ہیں، ان کے یہ بیٹے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سن وفات 93 ہجری ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کے اوپر، یعنی مغازی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے انہوں نے کتاب تحریر فرمائی۔ پھر اس کے بعد ابان بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی ہے سیرت والمغازی کے نام سے۔ پھر اس کے بعد مختلف علماء جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھتے رہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے کتاب لکھنے کے حوالے سے سیرت کے اوپر وہ ہیں محمد بن اسحاق۔ محمد بن اسحاق امام زہری کے شاگرد ہیں، صاحب المغازی کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ تو انہوں نے کتاب لکھی، اور ان کی کتاب جو ہے یہ مغازی ابن اسحاق کے نام سے مطبوع بھی ہے، چھپی ہوئی بھی ہے۔ پھر ان کی کتاب کی تہذیب جو ہے وہ ابن ہشام رحمہ اللہ نے کی، جو سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور و معروف کتاب ہے، مطبوع کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد مسلسل علماء جو ہے وہ کتابیں لکھتے رہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر۔ آگے بڑھنے سے قبل سیرت کی جو کتابیں ہیں اس کی علماء نے مختلف قسمیں بیان کی ہیں کہ سیرت کی کتابیں کس کس طرح کی ہوا کرتی ہیں۔ سیرت کی کتابوں کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کو آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ ہے، حالات زندگی ہیں، اس کے اکثر حصے کو ہم 3 چیزوں پر منقسم کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ کی جو سیرت طیبہ ہے، جو حالات زندگی ہیں، یہ 3 باتیں اس کے اندر بنیادی ہیں۔ نمبر 1 شمائل، نمبر 2 خصائص، نمبر 3 معجزات۔ نمبر 1 شمائل، نمبر 2 خصائص، نمبر 3 معجزات۔ شمائل، خصائص اور معجزات، یہ 3 چیزیں ہیں۔ شمائل سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادات اور آپ کے زندگی کے عمومی حالات، مثلا حضور علیہ الصلوۃ کا زہد و تقوی، عمومی حالات، اور آپ علیہ الصلوۃ کی زندگی کے عمومی حالات اور آپ کے عادت و اطوار، آپ کے اخلاق۔ مثلا زہد و تقوی ہے، سخاوت ہے، خوش اخلاقی ہے، خوشبو ہے، خوشبو کی معرفت حضور علیہ الصلوۃ کی، لباس کی معرفت حضور علیہ الصلوۃ کی کہ لباس کیسا ہوا کرتا تھا، نالین مقدس کی معرفت، پہچان، امامہ شریف، ٹوپی شریف، حلیہ مبارکہ، یعنی کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ تھا، یہ انداز گفتگو حضور علیہ الصلوۃ کا، آپ علیہ الصلوۃ کے جو فیصلے تھے مختلف مقامات پر، وہ استعمال کی اشیاء حضور علیہ الصلوۃ کی، جیسے برتن، سواریاں وغیرہ، مختلف لوگوں سے مختلف انداز میں گفتگو کا انداز، آپ کے گھر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ کا طرز زندگی، جب کوئی وفد آتا، کوئی بڑے افراد آتے، ان سے انداز گفتگو، صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپ جب مل کر بیٹھتے تو اس وقت بیٹھنے کا انداز، یعنی زندگی کے جو عمومی حالات ہیں کہ صبح سے رات تک عام طور پہ بندہ جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، صبح اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ مسواک کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے، پھر کچھ آرام فرماتے، پھر فجر کے لیے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ جو سلسلہ شروع ہو کر رات سونے تک جو عمومی حالات، اس میں چاہے لباس کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی اشیاء کا معاملہ ہو، تو رات تک کے جو عمومی حالات ہیں اس کو شمائل کہا جاتا ہے، اس کو شمائل کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے علماء نے کافی ساری کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں جو سب سے مشہور و معروف کتاب جس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب ہے، جس کو شمائل ترمذی بھی کہتے ہیں، الشمائل المحمدیہ
والخصائص المصطفیہ، اس کو شمائل محمدیہ بھی بولتے ہیں مختصراً، اور اس کو شمائل ترمذی بھی عام طور پہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی کے مختلف انداز ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے آپ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ تو اس کتاب کو اللہ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی، اور اس کی بہت ساری شروحات علماء نے لکھی، اس کو باقاعدہ درس کے اندر شامل کیا گیا۔ یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے ہمیں توفیق دی تو شفا شریف اگر مکمل ہوئی تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ شمائل محمدیہ جو امام ترمذی کی کتاب ہے، اس کو بھی ہم درس کے اندر شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کتاب کی ایک شرح علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زہرۃ الخمائل علی الشمائل، زہرۃ الخمائل علی الشمائل کے نام سے لکھی۔ ایک کتاب امام ابراہیم بن محمد الباجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الازہر تھے، انہوں نے المواہب اللدنیہ کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ المواہب اللدنیہ، ایک مواہب لدنیہ امام قسطلانی کی ہے، وہ الگ سیرت کی کتاب ہے، وہ جدا کتاب ہے، اور ایک کتاب یہ جو شمائل محمدیہ امام ترمذی کی کتاب ہے اس کی شرح ہے المواہب اللدنیہ، یہ بھی مطبوع کتاب ہے، چھپی ہوئی کتاب ہے یہ۔ اسی طرح امام ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اس کی شرح لکھی ہے اشرف الوسائل کے نام سے، اشرف الوسائل الی فہم الشمائل۔ ایک شرح اس کی جو ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع الوسائل فی شرح الشمائل، جمع الوسائل فی شرح الشمائل کے نام سے لکھی ہے۔ تو اس کتاب کے اندر اور اس کے شروحات کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شمائل ہیں، جو عمومی زندگی ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ذریعے سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان عادات کا، ان اخلاق کا جو ہے وہ ایک معتد بھی حصہ، ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ان کتابوں کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام زندگی کے اندر کس کس طرح کی گفتگو فرمایا کرتے تھے، کس طرح کی چیزیں آپ استعمال کرتے تھے، آپ کا زندگی گزارنے کا عمومی طریقہ کیا تھا۔ یہ پہلی چیز ہے شمائل۔ اسی شمائل کو آداب اور اخلاق بھی بولتے ہیں، آداب اور اخلاق بھی بولتے ہیں۔ امام ابو الشیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم و آدابہ، اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم و آدابہ۔ اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے الانوار فی شمائل النبی المختار، الانوار فی شمائل النبی المختار۔ یہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شمائل کے اوپر کتابیں موجود ہیں۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شمائل کے بارے میں معلومات چاہتا ہے، معرفت چاہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے، تو اس کے لیے شمائل ترمذی نام کی کتاب موجود ہے، اور دیگر کتابیں بھی ہیں۔ تو شمائل ترمذی وہ کتاب ہے کہ جس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، یعنی مترجم بھی ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا موجود ہے، اہل سنت کی طرف سے کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطالعہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو عربی نہیں جانتے وہ بھی بآسانی کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے خصائص۔ خصائص یعنی وہ باتیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نہیں مل سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو وہ چیز مل نہیں سکتی۔ اب ان خصائص کی مختلف قسمیں ہیں کہ خصوصیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے، بعض خصوصیات وہ ہیں کہ جس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام شریک ہیں، سب شریک ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ جیسے وصف نبوت اور رسالت، نبی ہونا، رسول ہونا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام اور رسول اعظام علیہم السلام جو ہیں ان کے ساتھ خاص ہے، یہ سارے کے سارے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیت ہے کہ کسی اور نبی کو بھی یہ حاصل نہیں ہے، صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو یہ چیزیں حاصل ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جسمانی معراج ہونا، جسمانی طور پر معراج ہونا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، جاگتی آنکھوں سے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، ٹھیک ہے۔ قیامت کے اندر شفاعت کبریٰ کا حاصل ہونا اور حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ خصوصیات ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔
پھر بعض خصوصیات وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی امت کو بھی حاصل ہوئی ہیں، کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوئی، صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت کو حاصل ہوئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر زمین کا ہر جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے جائز ہو جانا، یعنی زمین کے ہر خطے کے اوپر جو ہے وہ مسلمان جہاں زمین اس کو ملتی ہے، پاک زمین، وہ اس زمین کے اوپر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ نماز کا وقت آ گیا تو اب اس کو قریب میں مسجد نہیں ہے تو اس سے نماز ساقط ہو گئی یا اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ جہاں اس کو خطہ زمین ملتا ہے، پاک حصہ ملتا ہے، تو وہاں پر یہ کیا کر سکتا ہے؟ نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ ہماری خصوصیات میں سے ہے۔ اسی طرح جو پانچوں نمازوں کا مجموعہ ہے، ایک ساتھ 5 نمازیں، یہ کسی پچھلی امت کو عطا نہیں ہوئی، پچھلے کسی بھی نبی کو نہیں ملی، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کا خاصہ ہے۔ اس امت کا خاصہ ہے کہ پانچوں کی پانچوں نمازیں یہ صرف ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ تو بعض خصوصیات وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی برکت کی وجہ سے اس امت کو بھی حاصل ہوئی ہیں۔ یہ انشاءاللہ پورا باب جو ہے انہوں نے باندھا ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا کے اندر، تو اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کریں گے۔ خصائص کے حوالے سے، یعنی ایک تو خصائص جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور بعض خصوصیت جو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ملی ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو بھی حاصل ہوئی ہیں۔ اس پر جامع ترین جو کتاب ہے وہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے الخصائص الکبریٰ کے نام سے، الخصائص الکبریٰ کے نام سے۔ اس پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا حاشیہ بھی موجود ہے الخصائص الکبریٰ کے اوپر۔ اس میں آپ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خصوصیات تھیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے تجلی الیقین کے نام سے، تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے جو ہے وہ سید ہیں، ان کے پیشوا ہیں۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ رسالہ ہے، تو اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی خصوصیات بیان کی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے معجزات۔ تو معجزہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کام کہ جو نبی سے بطور تحدی، چیلنج جو ہے وہ صادر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ جو عادتاً نہیں ہوتا، وہ کام عادتاً نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے دعوی نبوت کے بعد یہ ان کو عطا فرماتا ہے جو ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کے اندر تفصیلی بحث آئے گی، پورا ایک باب ہے معجزات کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، شمائل، خصائص اور معجزات۔ معجزات کے حوالے سے بھی ابن کثیر کی جو ایک کتاب ہے معجزات الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے۔ اچھا، ان تینوں کے اوپر علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، تو یہاں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ سیرت طیبہ کی کتابوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض سیرت طیبہ کی کتابیں وہ ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے احوال اس مصنف کے بس کے اندر تھے وہ اس نے لکھ ڈالے، یعنی ابتدا ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے یا اس سے بھی پہلے سے، حالات زندگی لکھے اس زمانے کے، اور اس سے پہلے جو قوم کے حالات تھے وہ بھی لکھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے یعنی وصال ظاہری فرمانے تک کے حالات انہوں نے اس کے اندر لکھ ڈالے، اور اسی ضمن میں انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات بھی لکھ ڈالے۔ ایک ہی انداز ہوتا ہے کہ جس کے اندر تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر علامہ شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے سبل الہدیٰ والرشاد کے نام سے، سبل الہدیٰ والرشاد۔ یہ تقریباً 15 جلدوں میں کتاب ہے، 15 جلدوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب ہے، اور انہوں نے اس کے اندر بہت زیادہ مواد اس حوالے سے جمع کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے جملہ یہ عرض کیا تھا کہ مصنف کے بس میں جتنا تھا اور جو کر سکا اس نے اس طرح
کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ خود فرماتے ہیں علامہ صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبل الہدی والرشاد کے اندر اس کے مقدمے میں کہ میں نے اس کتاب کو 300 سے زائد کتابوں سے لکھا ہے، 300 سے زائد کتابوں سے، اور ان میں بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جو 25 جلدوں پر مشتمل ہیں، بعض ایسی ہیں کہ جو 80 جلدوں پر مشتمل ہیں، جیسے طبرانی شریف ہے، اور طبرانی کی انہوں نے احادیث طیبہ نکال کے لکھی تو وہ 25 جلدوں کے اندر مطبوع ہے۔ حافظ ابن عساکر کی جو کتاب ہے تاریخ دمشق، وہ 80 جلدوں سے زیادہ اس میں ہیں، اس میں سے نکال کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل پر، آپ کی سیرت پر جو ہے وہ باتیں لکھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ 300 سے زیادہ میں نے کتابوں سے اس کا مواد اکٹھا کیا ہے، نکالا ہے، لیکن خود فرماتے ہیں کہ اس میں نے جو کچھ جمع کیا ہے وہ بہت سارے سمندروں سے صرف چند قطرے نکالے ہیں۔ 15 جلدوں کے اندر ہزاروں صفحات میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات میں نے بیان کیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سب کچھ بیان کر چکا، بلکہ یہ تو سمندروں کے سمندر ہیں جس میں سے میں نے صرف چند قطرے جو ہے وہ بیان کر سکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بعض کتابیں وہ ہیں کہ جس میں ابتدا سے انتہا تک جو کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حالات کو جمع کیا جائے، بعض کتابیں وہ ہیں کہ جو مخصوص موضوع کے اوپر لکھی گئی ہیں، مخصوص موضوع پر لکھی گئی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثلاً لباس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسا لباس زیبتاً فرمایا کرتے تھے، لباس میں امامہ شریف، چادر شریف، آپ کا جو کرتا شریف، تہبند شریف، آپ کے نالین مبارک، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ضیاء القلوب کے نام سے، کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے اوپر ہے۔ بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر کتابیں لکھیں، جیسے امام سخاوی کی کتاب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے اوپر، نسب کے حوالے سے بتایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد کے حالات، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے حوالے سے۔ بعض نے خاص اہل بیت اطہار کے حوالے سے کتابیں لکھیں، بعض نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کوئی خاص پہلو لیا، کوئی خاص فضیلت لی۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ خاص اس موضوع کو لے کر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتاب لکھی الامن والعلا کے نام سے، الامن والعلا۔ اس میں سیدی اعلیٰ حضرت نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جو بلاؤں کو دور کرتی ہے، مصیبتوں کو دور کرتی ہے، اس کے لیے آپ نے تقریباً 60 آیتیں اور 300 احادیث طیبہ ذکر فرمائی ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ سیرت طیبہ جو لکھی گئی ہے وہ مختلف پہلوؤں پر لکھی گئی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حوالے سے سیرت کی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اس حوالے سے سیرت کی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ یعنی آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسناد کو بیان کیا۔ ابھی ایک رسالے کا میں نے ذکر کیا تجلی الیقین کے نام سے، اس میں آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے زمانے کے بعض افراد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افضل المرسلین ہونے کا انکار کر دیا تھا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مانا لیکن سب سے افضل ہیں۔ اس کو ماننے کے بارے میں کچھ لوگوں نے شبے کا اظہار کیا، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے دلائل کا ڈھیر لگا کے جو ہے وہ اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں۔ تو یہ ایک خاص موضوع لیا اور اس کے اوپر سیرت طیبہ کو لکھ ڈالا۔ تو اس حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، بہت سارے رسائل موجود ہیں۔ مثلا ایمان والدین مصطفیٰ کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہیں ان کے ایمان کے ثبوت کے حوالے سے سیدی اعلیٰ کا رسالہ ہے شمول الاسلام کے نام سے۔ تو یوں بہت ساری کتابیں سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی لکھی ہیں، اور کئی دوسرے بزرگوں نے خاص ایک موضوع لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ تو یوں سیرت طیبہ یہ مختلف انداز میں لکھی جاتی رہی ہے، اور انہی میں سے ایک کتاب جو ہے یہ شفا شریف ہے، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ اس کا خاص موضوع یہ آگے خود بیان کرتے ہیں، خاص موضوع تو یہ بیان کرنا ہے ان کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف کن باتوں کی نسبت کی جا سکتی ہے، کون سی باتیں ہیں کہ جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی جا سکتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے اوپر حقوق کیا ہیں، لوگوں کے اوپر حقوق کیا ہیں، ان باتوں کو خاص طور پر اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جس کا پورا تفصیلی انشاءاللہ آگے ذکر کر رہے ہیں۔
تو یہ معلوم ہو گیا کہ شفا شریف کا جو مقصود ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنا ہے، مختلف پہلوؤں کو بیان کرنا ہے۔ مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف جو احادیث مقدسہ کے اندر آئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف جو اقوال علماء کے اندر آئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق یہ بیان کیے گئے، نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر جو گستاخی کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے، یہ ساری باتیں اس شفا شریف کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ یہ کتاب ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے کہ سیرت طیبہ کے اوپر جب سے کتاب لکھی گئی ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اس کتاب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کتاب کو مقبولیت عطا نہیں فرمائی۔ ایسی کتاب ہے کہ ہر زمانے کے اندر جو ہے اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے باقی رہی، یعنی مصنف کا اخلاص اور جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ڈوب کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات، آپ کے حقوق بیان کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی، ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ ہر زمانے میں علماء اس کو پڑھنا جو ہے وہ باعث فضیلت سمجھتے ہیں۔ یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو تھے یہ مغرب کی طرف کے رہنے والے ہیں، یعنی اندلس اور اس طرح کے جو علاقے ہیں جس کو اب اسپین بولتے ہیں، تو مغربی ممالک یہ جہاں مسلمان پہنچے تھے، مشہور ملک ہے فاس نامی ملک ہے، اس طرح بہت سارے وہاں پر علاقے ہیں، ان کو مغربی علاقے کہا جاتا ہے، مغربی علاقے کہا جاتا ہے۔ تو وہاں جب اسلام پہنچا تھا ابتدا میں تو ایک بڑی سلطنت مسلمانوں کی وہاں پر اندلس کے نام سے قائم ہوئی تھی اور جگہ جگہ اسلام پہنچا تھا وہاں پر، تو بڑے بڑے علماء وہاں پر پیدا ہوئے، بہت بڑی بڑی ہستیاں وہاں پر پیدا ہوئیں جنہوں نے عالم اسلام میں ایسی ایسی نادر تصانیف چھوڑی ہیں کہ جس کی مثل آج تک نہیں لکھی گئی۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل علم کے نزدیک مشہور و معروف ہستی ہیں، آپ نے موطا امام مالک کی بڑی بڑی شروحات لکھی، التمہید کے نام سے، الاستذکار کے نام سے کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ حافظ عبد الحق الشبیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ تو یہ جو اندلس کا علاقہ ہے، مغربی علاقہ ہے، یہاں سے کئی علماء پیدا ہوئے اور انہی میں سے ایک قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک شاگرد ہیں علامہ عبد الحی بن عبد الکبیر القطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبد الحی بن عبد الکبیر القطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی ملک فاس کے رہنے والے تھے، مغربی علاقے کے رہنے والے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مدینہ منورہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر جب علماء کو حدیث کی اجازت دی تھی، اپنی سند عطا فرمائی تھی، تو سب سے پہلے ان کو عطا فرمائی تھی عبد الحی بن عبد الکبیر القطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے فہرس الفہارس کے نام سے، فہرس الفہارس کے نام سے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر امام تلمسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول لکھا ہے کہ جو سورج جب طلوع ہوتا ہے وہ کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغرب کے اندر طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ اہل مشرق کی ایک فضیلت ہے کہ ہماری طرف سے سورج آتا ہے اور جاتا کہاں ہے؟ اہل مغرب کی طرف۔ تو اہل مشرق کو اہل مغرب پر یوں ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ابن سعد التلمسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض شیوخ نے یہ فرمایا کہ کانت الشمس تطلع علی الناس من المشرق وتغرب فی المغرب، کہ بعض علماء، بعض شیوخ نے یہ فرمایا کہ جو سورج ہے یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ وَجَاءَنَا نَحْنُ أَهْلَ الْمَشْرِقِ شَمْسٌ أُخْرَى مِنَ الْمَغْرِبِ الْأَقْصَى، یعنی اہل مغرب جو ہے ان کی طرف سے ہمارے پاس ایک دوسرا سورج آ گیا ہے، ہمارے پاس ایک دوسرا سورج آ گیا۔ ایک تو سورج ہے جو یہ آسمان والا سورج ہے جس سے جو ہے وہ ہر جگہ روشنی پھیلتی ہے اور دن ہوتا ہے اس کے آنے کی وجہ سے، وہ مشرق سے آ کے مغرب میں جاتا ہے، یوں ہمیں فضیلت مل جاتی ہے۔ لیکن اہل مغرب ایک دوسرا سورج ہمارے پاس لے کر آ گئے اور بہت دور سے لے کر آئے مغرب کے علاقے سے، اور وہ فرماتے ہیں الا وہی کتاب الشفاء للقاضی العیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی وہ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشفاء ہے۔ یعنی جس طرح سورج جب طلوع ہوتا ہے اور دن خوب روشن ہو جاتا ہے
دن خوب روشن ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ کتاب الشفا ہے کہ جو آئی تو مغرب کی طرف سے ہے، لیکن ایسا سورج ہے کہ جو اہل ایمان کے دلوں کو روشن کر کے رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کے سورج کو دلوں کے اندر نکال کے رکھ دیتا ہے، اجاگر کر دیتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو۔ اس لیے کتاب الشفا جو ہے اس کو سورج سے تعبیر کیا انہوں نے۔ اسی طرح انہی کے علاقے کے ایک اور بزرگ ہیں محمد بن جعفر القطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد بن جعفر القطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بھی کتاب ہے الرسالۃ المستطرفہ کے نام سے، الرسالۃ المستطرفہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے احادیث طیبہ اور احادیث طیبہ سے متعلق جو کتابیں ہوتی ہیں، جیسے سیاہ ستہ ہیں یا دیگر حدیث کی کتابیں ہیں، اسی سے متعلق اسماء و رجال کی کتابیں یا حدیث کی شروحات ہیں، ان کا تعارف لکھا ہے، ان کا تعارف لکھا ہے۔ اور اسی طرح جو مصنفین ہیں ان کا تعارف لکھا ہے، یعنی مثال کے طور پر بخاری شریف کا تعارف لکھا، بخاری شریف لکھنے والے یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تعارف لکھا۔ اس طرح ہر کتاب کا یہ تعارف لکھتے ہیں اور اس کے مصنف کا تعارف لکھتے ہیں۔ تو اسی میں انہوں نے شفا شریف کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے، فرماتے ہیں ہوا کتاب عظیم النفع وکثیر الفائدۃ لم یؤلف مثلہ فی الاسلام، یعنی یہ جو شفا ہے یہ بہت نفع والی کتاب ہے، عظیم النفع، نفع اس کے اندر بہت زیادہ ہے، کثیر الفائدہ، بہت زیادہ اس کے اندر فوائد موجود ہیں، اور اسلام میں اس کی مثل کوئی کتاب لکھی نہیں گئی، اسلام میں اس کی مثل کوئی کتاب لکھی نہیں گئی۔ آپ فرماتے ہیں وقد جربت قراءتہ لشفاء الامراض، یعنی اس کتاب کے پڑھنے سے تجربہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امراض کو دور کر دیتا ہے، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، وتفریج الکروب، اور جو مصیبتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، پریشانیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ شفا شریف کی ایک فضیلت ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا جو ایک سبب ہے جو علماء پڑھا کرتے تھے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا، اس کتاب کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ جس گھر کے اندر شفا شریف موجود ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے اس گھر سے آسیب کو دور فرما دیتا ہے، مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو ایک وجہ اس کی جو سبب جو بنتا ہے اس کے پڑھنے کا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ دنیاوی پریشانیاں اور مصیبتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرماتا ہے۔ یہ کئی کتابوں کے لیے علماء نے اس طرح لکھا ہے، بخاری شریف کے لیے بھی یہ موجود ہے، اسی طرح در مختار کے لیے موجود ہے، رد المختار کے لیے یہ بات موجود ہے، کنز الایمان شریف کے لیے علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں اور پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اور اس میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے ان مصنفین کا اخلاص، کہ جس اخلاص کے ساتھ یہ لکھتے ہیں اور ان کا مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا ہوتی ہے، تو اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کتابوں کے اندر ایسا نفع پیدا فرما دیتا ہے، ایسا فائدہ پیدا فرما دیتا ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں بندوں کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے شفا شریف، بلا شبہ اس کے بارے میں اگر اقوال بیان کیے جائیں تو سینکڑوں اقوال موجود ہیں، اتنے اقوال موجود ہیں علماء کے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شفا شریف کے حوالے سے کہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ لم یؤلف مثلہ فی الاسلام، کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو شفا شریف کی طرح لکھی گئی ہو۔ اب اس کے بعد جو بھی لکھتا رہا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہی رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کے فوائد ہمیں بھی حاصل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی، سننے کی ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کا جو مقصود اصلی ہے، سیرت طیبہ کا جو مقصود اصلی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ جو تین چیزیں میں نے بیان کی شروع میں، شمائل، خصائص اور معجزات، ان تینوں کا ایک اور نام رکھا گیا ہے، ان تینوں کے مجموعے کو دلائل بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ دلائل، دلیل کی جمع دلائل، یعنی جو رہنمائی کرنے والی ہو، جو رہنمائی کرنے والی ہو۔ تو ان تینوں کا جو حاصل ہے نا،
شمائل، خصائص اور معجزات کا علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تینوں کا جو مقصود اصلی ہے وہ دلوں کے اندر محبت کو پیدا کرنا ہے، دلوں میں محبت کو پیدا کرنا ہے۔ وجہ یہ بیان فرمائی علماء نے کہ کسی سے محبت کے بنیادی جو سبب ہیں وہ 3 سبب ہیں، بنیادی سبب 3 ہیں: جمال، کمال اور احسان۔ جمال، کمال اور احسان، یہ 3 سبب ہیں۔ یعنی کوئی کسی سے محبت کرے گا تو کیوں کرے گا؟ اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کرے گا، چاہے وہ انسان کی صورت میں ہو یا چاہے کسی اور صورت کے اندر ہو۔ بندے کو جو محبت ہوتی ہے وہ حسن کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آئے کہ اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کی فطرت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ سلیم الفطرت طبیعت جو ہے وہ کیا ہے؟ جمال کو پسند کرے گی، اس سے محبت کرے گی۔ تو کسی سے محبت کا ایک بنیادی سبب کیا ہے؟ جمال۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ کمال۔ یعنی جب بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو کمالات عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کالا کلوٹا ہے، جسمانی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے اندر کمال بڑا ہے، علمی اعتبار سے بہت با کمال ہے، عملی اعتبار سے با کمال ہے۔ یعنی جسمی اعتبار سے اس کو دیکھیں تو اس کا کوئی خاص حال نہیں ہے، جسم کے اعتبار سے دنیا میں کوئی خاص حال نہیں ہے۔ بڑے بڑے محدثین سے گزرے، امام عطا گزرے ہیں، امام عطا یہ گزرے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ یہ رنگ کالا تھا، ایک پاؤں سے لنگڑے تھے، ہاتھ میں بھی فالش پڑا ہوا تھا ایک ہاتھ کے اندر، اور چیچک کے دانے نکلے ہوئے تھے، بھینگا پن آنکھوں کے اندر موجود تھا، یعنی جسمانی عیب جو ہوتے ہیں وہ موجود تھے۔ لیکن بڑے بڑے علماء ان کے سامنے بادب ہو کے بیٹھا کرتے تھے حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ ان کی تعریفات کے اندر، کتابوں کے اندر واقعات لکھے ہوئے، باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کے فضائل کے اندر۔ تو بعض اوقات بندے کے اندر حسن و جمال نہیں ہوتا لیکن اس کے کمالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو کمال بالکل درست کمال ہے، واقعی ایسا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے ان سے محبت کی جائے۔ تیسرا احسان، نہ جمال ہے نہ کمال ہے لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ احسان کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کسی کو کچھ دے دیا، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، جس نے دیا ہے اس سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو یا تو جمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، یا کمال کی وجہ سے، یا پھر احسان کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمائل، خصائص اور معجزات، یہ تینوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کو بھی ظاہر کرتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال کو بھی ظاہر کرتی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ شمائل میں آپ جائیں گے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ ملے گا، اور جب وہ حلیہ مبارکہ بیان ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا حسین کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جو حسن و جمال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے وہ کسی کو بھی عطا نہیں کیا گیا۔ تو اس حسن و جمال کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بندے کے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی شمائل کے اندر آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ احسانات ملیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ احسان کیا کرتے تھے، کیسے عطا کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ خصائص پڑھیں گے، معجزات پڑھیں گے، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات آپ کو ملیں گے کہ کیسے کیسے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، کیسے کیسے کمالات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو ان تینوں چیزوں سے کے پڑھنے اور سننے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ دل کے اندر بندے کے کیا ہو جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر محبت کا جو مقصد اصلی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اتباع، وہ اتباع یعنی پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ محبت جب ہوتی ہے تو وہ بندے سے پیروی کرواتی ہے، اتباع کرواتی ہے، اطاعت کرواتی ہے، فرما برداری کرواتی ہے۔ بندہ محبوب کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے، محبوب کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے، یعنی جیسا محبوب نے کیا ہے ویسا بندہ کرے گا۔ تو سیرت طیبہ کا جو بنیادی مقصد علماء نے لکھا ہے، ایک تو ہے کہ ہم سیرت طیبہ اس لیے پڑھتے سنتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے، واللہ اس کے اندر بہت خیر ہے،
اس میں فضیلت ہی فضیلت ہے. بندہ صرف اس لیے پڑھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس لیے سن رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں، اس میں خیر ہی خیر موجود ہے. لیکن سیرت طیبہ کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتوں کا بیان ہے، اس کو سننے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا، پیروی کرنا. یعنی جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے گی، کی جا سکتی ہے، آپ کی اداؤں کو اپنایا جا سکتا ہے، وہاں وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنایا جائے گا. تو اس لیے سیرت طیبہ کو پڑھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے. اور اتباع اس وقت پیدا ہوگی جب ہمارے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو. اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اس لحاظ سے پڑھیں گے کہ ہم اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کو پڑھ رہے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمومی حالات بھی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل و کمالات بھی ہیں ان کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ان کو ہم سن رہے ہیں، ان کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے جب ہم شفا شریف پڑھیں گے تو اس کی جو برکت بنیادی طور پہ حاصل ہوتی ہے وہ کیا حاصل ہوتی ہے؟ دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. اور پھر اس محبت کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو شفا شریف کے اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و اتباع اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے.